الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر فرمایا. کیا ان کی زندگیاں ہوگی، کیا ان کے اوصاف ہوں گے، کیا کیا ان کی عادتیں ہوں گی. اللہ خوش ہو کر اپنے کلام میں ان کا ذکر فرما رہا ہے. ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث، قرآن کی ایک ایک آیت کے پیچھے چلنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مر مٹنے والا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کی زمین روزانہ کئی دفعہ شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے لے کر میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نگل جاؤں. اور 3 گناہ ایسے بتلائے جس قوم میں وہ گناہ آ جائے وہ دھرتی پر رہنے کے لائق نہیں رہتی. ایک، جس قوم میں سود عام ہو جائے. دوسرا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے. تیسرا، جس قوم کا مالدار بخیل بن جائے. اللہ نے جو اس کو سرمایہ دے رکھا ہے، جو پراپرٹی، جو جائیداد ہے، اس میں وہ کسی غریب کا حصہ رکھے ہی نہیں. آج دائیں بائیں دیکھو، ہمارا لاکھوں روپیہ شادیوں میں غلط جگہوں پر برباد ہو جاتا ہے. اور کسی بیوہ کے گھر میں 1 کلو آٹا بھجوانا
کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، آج کا مالدار سوچتا ہے کہیں میرے ہاتھوں کی ہتھیلی گھس نہ جائے، حالانکہ حدیث میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا سہارا لٹ گیا، گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، خود اللہ پاک جل شانہ فرماتے مجھے میری کبریائی کی قسم جتنے بال اس ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھوں کے نیچے آتے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا صفاق بے درد ہو گیا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ عید کا دن تھا، آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، ایک بچہ تھا جو کبھی اس دیوار کو لگ کے رو رہا تھا، کبھی اس دیوار کو لگ کے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، پوچھا آج عید کا دن ہے، سب بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، تو رو رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا فلاں جنگ میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، اس بڑی کائنات میں میرا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازوئے رحمت کھول دیا اور آغوش رحمت میں اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا اما ترضا ان محمدا ابوک وعائشہ امک وفاطمہ بنت محمد اختک، بچے کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے، فاطمہ تیری باجی لگے؟ وہ بچہ کہنے لگا اگر یہ رشتے مجھے مل جاتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوں گے۔ پھر پوچھا جب تیرا باپ زندہ تھا عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا تو کیسے لے جاتا تھا؟ وہ بچہ کہنے لگا یہاں کاندھوں پہ بٹھا کے لے جاتا تھا۔ اب زمین پر تشریف فرما ہو، اس بچے کو یہاں بٹھایا، جب چوک کے پاس سے گزرے چند بچے وہاں کھڑے تھے، ایک بچے نے ٹھنڈا سانس لیا کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ نہ ملتا، نبی کا کندھا تو مل جاتا۔ کیا اخلاق تھے! یہ ربیع الاول کا پیغام اللہ کے نبی نے قرآن نے ہمیں پہنچایا کہ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو۔ جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا نا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کا بیٹا مل جائے، تو کسی اور نے کہا تھا وہ بعد میں اس کا بچہ کھیلتا میں نے دیکھا ہے، جو صحابی نے دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تو اپنے بچے کو دیکھ لے تو بیٹا نہ کہنا۔ ہاں کیوں؟ ہو سکتا ہے ان چند بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا تو اس کا کلیجہ چھیدے گا، اس کا دل زخمی ہوگا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہتا۔ مشکات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، وہ عورت پاگل تھی، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو وہ آ کے اللہ کے نبی سے کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہاں کرو؟ کہاں نہیں، مسجد نبوی سے باہر جو کھلی جگہ ہے نا وہاں کرنی ہے۔ وہ حضور کو وہاں لے گئی اور دھوپ میں گھنٹوں حضور کو کھڑا کر کے اپنی بیٹوں کی باتیں سنانے لگی۔ سارا مدینہ جانتا ہے اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ حضور خود سامنے سے سن رہے تھے۔ جب اس کی بیٹوں کی باتیں ختم ہوئی تو عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت تو پاگل ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا کیا اس کی میں بھی نہ سنوں؟ کیا اخلاق تھے! آج ہمارا اخلاق کیسے؟ کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، کسی کو مجذوب کہتا ہے، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آن جائے دین و ایمان میں خلل، آن جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ جائے بد عمل۔ زندگی کے آخری سانس تک مجھے اور آپ کو یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرا آپ کا آخری وقت میں کیا ہوگا۔
ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا تو اللہ والے چاروں طرف مریدین بیٹھے، گھر والے بیٹھے، اللہ والوں کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ساری دنیا کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتی ہے، درود پڑھتے پڑھتے جاتی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے جاتے، یا آخری موقع پر یا آپ نے کیا رٹ لگا کے رکھی تھی، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو وہ بزرگ اللہ والے کہنے لگے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا ساری دنیا کو میں نے بہکایا، ورگلایا، پھسلایا، لیکن تیری نیکی نے تجھے بچا لیا، تیرے تقوی نے تجھے بچا لیا۔ میں شیطان سے کہتا تھا ظالم ابھی تو سانسیں چل رہی ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ آخری زندگی کے آخری سانس تک مجھے اور آپ کو یہ ڈر لگنا چاہے پتہ نہیں خاتمہ کس ہاتھ میں ہو۔ آج مرتے ہیں نا کتنے مسلم، کورونا میں کتنے مر گئے۔ ہم زندہ ہیں، میرا آپ کا ٹائم آئے گا، ہم بھی مر جائیں گے۔ زندگی کیا ہے مسلمان؟ کچھ گناہ ایسے آج مسلمان گناہ نہیں سمجھتا۔ آنکھوں کا زنا، سود، رشوت کون گناہ سمجھتا ہے؟ بچپن سے آج تک کتنی تقریریں سنی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی تھی، ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے آ کے بیٹھ گیا تو عثمان ابن عفان نے فرمایا آج لوگوں کو شرم نہیں آتی، آنکھیں خراب کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ جو آنکھیں خراب کر کے آیا تھا اس کو یہ نہیں کہا تو آنکھیں خراب کر کے، صحابہ کا دور تھا وہ کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے۔ اب جس کو جو آنکھیں خراب کر کے آیا تھا چوٹ اسے لگی، اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کوئی آنکھیں خراب کر کے آیا؟ کہاں پاک مجلس میں اگر کوئی ایک تولا پاخانہ لے کر آ جائے بدبو تو پھیلی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس چل رہی تھی، ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے آیا، ساری مجلس میں بدبو پھیل گئی۔ یہاں تو چلتا ہے فیس بک پہ آدھی رات تک لگے رہتے ہیں نوجوان۔ اکثر و بیشتر نوجوان کی عادت 2 بجے 3 بجے سونا، زور کے وقت اٹھنا۔ یہ بیماری اب دیہاتوں میں بھی آ گئی، چادر پر چوک پر بیٹھے رہتے ہیں آدھی رات تک۔ رمضان سے رمضان قرآن نہیں پڑھتے، پھر کورونا نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ ابھی سورت بروج میں ہفتہ پہلے زلزلہ آیا، اللہ چاہے تو ایک منٹ میں 100 جھٹکے دے سکتا ہے۔ حالات بدل رہے، یہ حالات ایسے نہیں بدلتے، میرے تمہارے عمل بگڑے، حالات بگڑے، نیتوں میں بربادی فساد آیا، حالات بگڑے۔ مسلمان آج بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا، رشوت سود آج بھی چلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز میں مسائل میں ہم جن کی تقلید کرتے، کیا تقویٰ تھا، کیسی پرہیزگاری تھی؟ وہ دھوپ میں کھڑے تھے، کسی مرید نے کہا حضرت وہ جو بڑا مکان ہے اس کے سائے میں کتنے لوگ بیٹھے، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائے۔ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور ہو رہے۔ امام اعظم فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے میں نے اس کے مالک سے چند پیسے بطور قرض لیے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤں کہیں سود نہ ہو جائے۔ ابو صالح بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ گزر رہے تھے تو ایک نہر آئی، ان کو بھوک لگی تھی، نہر میں پانی کے دوش میں آتا ہوا ایک سیب کا دانہ تھا، انہوں نے آدھا چبا لیا، پھر ضمیر جاگا کہ یہ میری ملک نہیں ہے، یہ تو کسی بندے کا مال ہے اور معاملہ حقوق العباد ہے، جس کو یہاں ملتا ہے حقوق اللہ، نماز روزہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں غیبت کا گناہ اللہ معاف نہیں، جب جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگو تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق بندے کی عزت سے ہے، تو وہ آدھا سیب چبایا، پھر ضمیر جاگا یہ میرا نہیں ہے، اب جس کا کھایا ہے معافی مانگنی پڑے گی۔
جس سمت پانی آ رہا تھا اس سمت چل دی، چلتے رہے، آگے ایک سیب کا درخت تھا جس کی کچھ ٹہنیاں وہ نہر میں جھکی ہوئی تھی، انہیں یقین ہو گیا میں نے اسی پیڑ کا دانہ چبایا ہے، اندر گئے، باغ کا مالک کون تھا؟ عبداللہ صومعی، مالک سے جا کر کہا آپ کے پیڑ کا آدھا دانہ میں نے چبایا ہے، معافی کروانے آیا ہوں۔ کہا ویسے معافی نہیں ملتی، ایک شرط۔ کہا کون سی شرط؟ کہا 12 سال میرے سیب کے درخت کو پانی پلانا پڑے گا، آدھا سیب، کتنی جرمانہ؟ 12 سال۔ کہا منظور ہے، معاف کر دو گے؟ کہا پھر معافی۔ 12 سال پانی پلایا، 12 سال ختم ہونے کے قریب آئے، عبداللہ صومعی کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو صالح جاؤ سیب توڑ کے لے آؤ، تو وہ سارے کچے توڑ کے لے آئے۔ تو کہا عبداللہ صومعی نے ابو صالح 12 سال ہو گئے پانی پلاتے اب تک سیبوں کی پہچان نہیں ہوئی، کون سے کچے ہوتے کون سے پکے ہوتے؟ تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ایک جرم کی سزا بھگت رہا تھا، آج 12 سال ہو گئے، خدا کی قسم میں نے کبھی سیب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم تو جانتے ہیں حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، اور یہی بچوں کو کھلاتے۔ مر جائیں گے کیا بچے ہمارے کفن کے لیے کہیں کمائی کرنے جائیں گے؟ اسی حرام کے پیسوں کا کفن اڑائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ظالم تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، عورتوں اور مردوں کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے، آگے سے جل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، کیا تمہارے پاس کبھی کوئی پیغام نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہ آیا؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں کا یہ حال بنا ہوا ہے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی 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 پکارتے آواز آئیں گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الهیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں میرے قرآن کا اکرام نہ کیا، میرے قرآن کے پیغام پر نہ چلے، تم نے میری کیا مہمانی کی؟ آؤ آج میں تمہاری مہمانی کرتا ہوں۔ زقوم کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ایک گھونٹ پیتے ہی انتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اسی سورت کا ترجمہ دیکھو۔ انسان پتنگوں کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے، آج ڈر نہیں، خوف نہیں، قرآن پہ یقین نہیں، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں، مر جائیں گے پھر یقین کریں گے؟ ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 60 برس، 70 برس، زیادہ سے زیادہ 80 برس۔ 70 کے بعد تو بندہ بھی کہتا ہے بس بہت ہو گیا، سارے گھر والے تنگ آ جاتے، بابا کھانستا ہے کہیں جراثیم نہ پھیل جائے۔ کتنے تو بیٹے بھی ہاتھ اٹھاتے، لگا ڈاکٹر زہر کٹی کا، بابا کو سکون مل جائے۔ کیا بے وفا دنیا! اور ادھر باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا، ادھر جھگڑے شروع ہو جاتے، لوگ ہاتھ جھاڑ کے گھر نہیں پہنچتے، وکیل کو بلاؤ دستخط کراؤ۔ 2 دن کی زندگی نہیں، اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھاؤ، پڑھو۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نام تھا ابو علی الخواص،
जंगलों में रहते थे, इबादत रियाजत में सारी जिंदगी गुजारी। एक आदमी इनके पास आया, कहा आप अबू अली अल खव्वास है? कहा जी। कहा आपकी सोहबत में चंद दिन गुजारना चाहता हूँ। शेख मुराकिब हुए, गर्दन झुकाई, आंखें बंद की, थोड़ी देर के बाद गर्दन उठाई, कहा मुझे तेरे बदन से कुफ्र की बदबू आ रही है। वो आदमी कहने लगा आप ठीक हो, मैं मजहबन ईसाई हूँ, आपका चर्चा बहुत सुना है, दूर दराज का सफर तय करके आपकी सोहबत में चंद दिन गुजारने के लिए आया हूँ, आप मुझे अपनी सोहबत से महरूम न कीजिए। शेख ने टालना चाहा, कहा भाई मेरे साथ सफर में बड़ी तकलीफें होंगी। कहा सब बर्दाश्त कर लूंगा। कहा चल फिर। हफ्ता अशरा हुआ, भूख की वजह से उस आदमी की टांगे कांपने लगी, अंतड़ियों में बल पड़ने लगे, तो वो हाथ जोड़ के कहने लगा आप तो अल्लाह के बड़े नेक वली है, आप अपनी नेकी के तवस्सुल से अल्लाह से कुछ खाना मांग लीजिए, मेरे लिए तो अब चलना दुश्वार हो गया है। शेख कहने लगे मैंने तो पहले ही तो कहा था कि मेरे साथ चलना दुश्वार है। कहा इरादा तो था कुछ ना बोलूं, लेकिन अब मजबूर हो गया हो। शेख ने सजदे में सर रखा, कहा मालिक इस काफिर के सामने मुझे रुस्वा न कर। आसमान से फौरन एक तबक उतरा जिसमें 2 प्याला शरबत का 2 रोटियां थी। एक प्याला शरबत का 1 रोटी अपनी तरफ की और 1 प्याला शरबत का 1 रोटी उसकी तरफ की। कहा चल खा। हफ्ता अशरा गुजरा, वापस उसकी वही कैफियत बन गई। तो शेख सोचने लगे अभी और कुछ मुतालबा करे। उस दिन तो रब ने लाज रखी थी, रोजाना एक जैसी कैफियत नहीं होती, चल आज वो मांगे उससे पहले नहीं कह देता हूँ। कहा भाई तू भी ईसाइयों का बड़ा पीर पादरी लगता है, चल आज तेरी बारी। उसने भी सजदे में सर रखा। शेख सोचने लगे इसके सजदे में सर रखने से क्या होता है। थोड़ी देर के बाद आसमान से एक बड़ा थाल उतरा जिसमें 4 प्याले शरबत की 4 रोटियां थी। 2 प्याले शरबत के 2 रोटियां अपनी तरफ की, 2 प्याले शरबत के 2 रोटियां शेख की तरफ की। कहा कुल या शेख खाइए। कहा नहीं। शेख ने कहा मैं नहीं खा सकता, हो सकता ये खाना तो इस्तिदराज का है क्योंकि ईमान तो है नहीं। कहा नहीं खा सकता। कहा खाइए और 2 मुबारक वसूल कीजिए। कहा कैसी मुबारक। कहा मैंने सजदे में सर रखा। कहा मालिक इस्लाम अगर सच्चा मजहब है, इस्लाम की बरकत से 2 प्याले शरबत के 2 रोटियां दे दे। और तेरा ये बंदा अबू अली अल खव्वास अगर तेरा सच्चा बंदा, तेरा नेक बंदा है, इसकी बरकत से 2 प्याले शरबत के 2 रोटियां दे दे, खाइए, मेरे ईमान के गवाह भी बन जाए और अपनी विलायत की मुबारक भी वसूल कर ली। कहां से लाए ऐसे लोग। काश आ जाए वैसे लोग दोबारा मुनस्सर शूल पर, इन मुसल्लों की जीनत बन जाए जिनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटता था। कितने नौजवानों की तकदीरें बदल जाती। उमर इब्नुल खत्ताब कोड़ा लेकर अल्लाह के नबी के पास आए, तलवार लेकर सर कलम कर दो। चले थे ना, रास्ते में एक साहिब मिले थे, वो सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। कुरान की चंद आयतें कानों में पड़ी थी। इन्हीं की जुबान से जब कुरान का नगमा फूटा, कितने लोग नौजवानों के सीनों में खंजर और तलवार की तरफ पेवस्त हो गए। उस जमाने में अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने, अबू बकर के जमाने में भी औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने, फारूक आजम की इब्तिदाई दौर में आती थी। बाद में जब फितना उठा तो फारूक आजम ने मना कर दिया, अब औरतें घरों में रहे, मस्जिदों में ना आए। जिस जमाने में फारूक आजम के जमाने के खिलाफत की इब्तिदाई दौर में जब औरतें आती थी तो एक औरत, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का उसका रास्ता रोक लेता था। 4-5 मरतबा इसका रास्ता रोका तो वो लड़की पूछने लगी क्या चाहते हो। कहा मैं तेरा आशिक हूं, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तू क्या आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। वो इश्क में डूबा हुआ था। आज भी बहुत सारे नौजवान फर्जी इश्कों में डूबे होते, कहते तेरे लिए तो सूली पर लटक जाने के लिए तैयार। होता कुछ नहीं है। कितने भाग जाते, पीछे माँ बाप बेचारे परेशान। कितनी लड़कियां भाग जाती है। ये बदमाशी कहां से आई। ये मोबाइल, ये टेलीविजन। अब तो टेलीविजन भी लाते लॉन्ग से, एक तो देखना हराम और वो लाया वो भी हराम रास्ते से। 2 चीजें हराम की घर में, फिर कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं है। तो वो नौजवान कहने लगा, वो लड़की कहने लगी एक शर्त। कहा क्या। 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़ो,
40 दिन के बाद में यहाँ खड़ी रहूंगी, तुम जहां कहोगे चलने के लिए तैयार हो। कहा तू मिलती है ना तो 40 दिन नहीं 40 साल पढ़ने, नहीं तो 40 दिन पढ़ के आ। 40 दिन उस नौजवान ने उमर इब्न खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद वो लड़की वहीं खड़ी है, वो नौजवान उसके पास से गुजरने लगा, आंखें नजर नीचे झुकी हुई है। वो लड़की कहने लगी पहले मेरा रास्ता रोकते थे, अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ी हूं। खैर से खड़ी रहे। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया। आज कुछ गुना हम उन्हीं गुना समझते। साहबा की जिंदगियां पढ़ो, अकाबिर की औलिया किराम की जिंदगियां पढ़ो, कैसी इनकी जिंदगियां थी। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तारीफ जब इनकी वालिदार के सामने लोगों ने की तो वो माँ कहने लगी मेरा बेटा तो ठीक है, चलो तारीफ करते हो, मुझसे भी तो पूछो, कसम ले लो 2.5 बरस दूध पिलाया, मैंने कभी मेरे बेटे को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। ये माँ है ना माँ, ये वो दरसगाह है, ये वो कॉलेज है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे नबी भी बेनियाज नहीं। गौस यहाँ पलते, अब्दाल यहाँ पलते, अंबिया यहाँ पलते, सारा मामला यहाँ से बिगड़ता है। हम इब्तिदा पे नजर नहीं करते, अंजाम की धूम पकड़ के खड़े हो जाते हैं। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, अपने घर को मुसलमान का घर बनाओ, वरना आज जो हालात है, हालात इससे भी खतरनाक आ सकते हैं मुसलमानों। जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएंगी, जिस हाल में मरेंगे उसी हाल में उठाए जाएंगे। आज का मुसलमान हर चीज के बारे में सोचता है, मकान के बारे में, दुकान के, इलेक्शन के बारे में मेरा आपका यकीन है 1 वोट से बंदा हार सकता है, 1 वोट कम पड़ गया बंदा हार जाएगा। कभी सोचा 1 नेकी कम पड़ गई बंदा मारा जाएगा। जमहूरियत पे ईमान है, अल्लाह के कुरान पे ईमान नहीं है। अपनी जिंदगी को नेकी की राह पर डालो, रोजाना 5 वक्त की पाबंदी के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था फज़हबू फंबुशू कुदूरहुम फइल्लम तजिदू हाकदा मा कुल्तु लकुम फहुवा बातिल। 7 गुना ऐसे बतलाए जिसके करने वाले जब कब्र में जाते अल्लाह इनका चेहरा किबले से फेर देता है। उनमें एक गुना वो है तारिकुल जमाअत, नमाज छोड़ने वाला नहीं, जानबूझ के नमाज की जमात छोड़ने वाला, नमाज नहीं जानबूझ के नमाज की जमात छोड़ने वाला। रिश्तेदार घर नहीं पहुंचते, अल्लाह इसका चेहरा किबले से फेर देता है। हिल्यतुल औलिया में अल्लामा अबू नुआइम ने लिखा है जो आदमी जानबूझ के नमाज छोड़ देता है जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है। हम मस्जिदों के पास से गुजर जाते, नमाज नहीं पढ़ते, कितने जुमा मस्जिदों में आते हैं। पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ो। ये कैसे हालात आए, अल्लाह ने मस्जिदों से दूर कर दिया। मस्जिदों में ताले, 50-60 लाख का मजमा बैतुल्लाह में हजर अस्वद को बोसा देने में कितने तबकर मर जाते थे, वहां देखो सन्नाटा। ये अल्लाह नाराज नहीं है तो और क्या है। इसलिए मुसलमानों दिल की आंखें खोले, अपनी जिंदगी को नेकी की राह पर डाले। कोई किसी और को ना देखे, सिर्फ अपने घरेबान में झांक के देखे। किसी की कब्र में मुझे आपको नहीं सोना है, मुझे मेरे साथ मेरा अमल आएगा, आपके साथ आपका अमल आएगा। फुलाना क्या करता है फुलाना, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। सारे हजरात नियत करें हम अपनी जिंदगी का रुख, हर आदमी अगर ये सोचे मुझे सुधरना है, मुआशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। उसको सुधरना है, मुआशरा कभी नहीं सुधर सकता। अगर अपने ऊपर ले मुझे सुधरना है, मुझे नेक बनना है, इंशाअल्लाह मुआशरा हमारा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। सारे गुनाह, बूज़, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, रिश्वत, सूद, सारों से अपना दामन बचाओ। मस्जिदों से वाबस्ता हो जाओ, कुरान से दोस्ती करो, वो काम करो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, उन सारे कामों से बचो जिससे अल्लाह ने हमें मना फरमाया। फिर देखो जिंदगी में कितनी बरकतें होती है, जिंदगी में कितना चैन और सुकून आता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, हमें मा आता कुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कुरान में है जो मेरा महबूब दे अल्लाह फरमाता है ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी, कब्र की जिंदगी, महशर की जिंदगी, पुल सिरात से गुजरने की जिंदगी,
اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے، ہاتھ تمہارا ہو، دامن کالی کملی والے کا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔